بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور سرکشی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہود سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو انہوں نے آگے سے اعتراض کیا لن نؤمن لک، اور جب تم نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہراً دیکھ لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر غیب پر ایمان نہیں لائیں گے، بن دیکھے ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں بجلی کی ایک کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تم خود کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ایک چیخ ماریں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، جس کی وجہ سے یہ وہیں پر سارے گر کر فوت ہو گئے، ان کی جان نکل گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس میدان کے اندر، میدان تیغ کے اندر یہ 70,000 کا جو مجمع ہے، اس کی تو لاشیں پڑی ہیں، تو ان کا میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا فرمائی تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، من بعد موتکم لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم نے میری عبادت سے اور مجھے ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تم پر ایک عذاب آیا تھا، تو یہ اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ ایک اور ان کی سرکشی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی انعام نازل کیا تھا کہ جب یہ میدان کے اندر چلے گئے، اس سمندر کو کراس کیا کرنے کے بعد، بحر قلزم کو کراس کرنے کے بعد جب میدان کے اندر موجود تھے، تو وہاں پر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جب کھلا میدان تھا تو جب اس کے اندر سایہ دھوپ آتی تھی تو پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، عَلَيْكُمْ، تم پر، الغمامہ، بادلوں سے، بادلوں کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب کھلا میدان تھا وہاں پر کھانے پینے کے بھی کسی قسم کے کوئی وسائل نہیں تھے، تو وہاں پر انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پیو پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ من اور سلوہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ترنجبین ہے جو سفید سفید ہوا کرتی تھی اور برف کی طرح کی ہوتی تھی، یہ جب صبح اٹھتے تھے سو کر تو یہ خیمے کے آس پاس موجود ہوتی تھی اور اس کو اکٹھا کر یہ میٹھی میٹھی ہوتی تھی اور اس کو یہ اکٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اور سلوہ سے مراد مفسرین نے بٹیر لیے ہیں کہ جو ان کے خیموں کے آس پاس موجود ہوا کرتے تھے، اور جب یہ انہیں پکڑنا چاہتے تھے تو وہ بلا مزاحمت کے، بغیر کسی مزاحمت کے ان کے قابو میں آ جاتے تھے اور یہ پکڑ کے ان کو کھا لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی کھاؤ پیو جو ہم نے رزق عطا فرمایا، وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کسی بھی قسم کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے انعامات اور ان کے اوپر انعامات کی بارش برسا رہے تھے، لیکن انفسهم يظلمون، یہ اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کر رہے تھے، خود بار بار سرکشی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب یہ وہاں پر ٹھہرے میدان کے اندر تنگ آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ رکھ لیا کہ ہمیں کسی شہر میں جانا ہے، ہمیں کسی بستی میں جانا ہے، اس میدان میں رہ کر ہم تنگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریب میں بستی تھی، اس سے مراد بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی جو بستی تھی اس میں ارشاد فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، اور پھر اس میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھل کر کھاؤ پیو، وادخلوا الباب سجدا، لیکن اس بستی میں داخل ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب ان کو سکھائے کہ جب اس میں داخل ہو، وادخلوا الباب، اور جب دروازے سے داخل ہو، پہلے زمانے کے اندر شہروں کی اور بستیوں کے دروازے ہوا کرتے تھے اور وہ صبح کے وقت کھلا کرتے تھے اور شام کے وقت وہ بند ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس کے دروازے سے داخل ہو تو سجداً، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، جھک کر داخل ہونا، نقول حطۃ، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف کر دیں، نغفر لکم خطایاکم، تو یوں جب آپ لوگ داخل ہوگے تو ہم آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور البتہ جو نیک لوگ ہوں گے تو ہم ان کی نیکی کو اور زیادہ بڑھا کر بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ گئے اس بستی میں اور جب وہاں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد فبدل الذین ظلموا قولا، وہاں جا کر انہوں نے اس قول کو ہی تبدیل کر دیا، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس سے بدل کر ایک اور بات بنا لی، قیل لہم، جو ان سے بات کہی گئی تھی تو فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے اس کو تبدیل کر دیا اور ایک اور بات بنا لی، وہ کیا تھی؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا،
وہ آگے چل کر اس کا تذکرہ آئے گا. وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا، یعنی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو انہوں نے جب مسجد میں اس میں بستی میں داخل ہو رہے تھے تو اس میں داخل ہوتے ہوئے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی تمسخر اڑانا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، نعوذ باللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا. حنطۃ یعنی گندم اور روٹی کہنا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑایا. فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، عذاب من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون جو وہ فسق کر رہے تھے، جو وہ گناہ کر رہے تھے، فسق و فجور کے اندر جو وہ داخل ہوتے، تو اس کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب اسی میدان کے اندر ایک اور نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا اس میدان کے اندر، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ سے طلب کیا پانی کو، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی جو ان کی ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اس کو پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. وہاں پہ کوئی بڑی چٹان تھی، پتھر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر عصا مارو، لاٹھی مارو. جب انہوں نے وہ لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور 12 ندیاں بہنا شروع ہو گئی. تو فانفجرت منه 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم كل اناس مشربهم، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70,000 کا مجمع تھا اس کے اندر مختلف قبائل تھے، 12 قبائل تھے. تو قد علم كل اناس مشربهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جو پھوٹے وہاں سے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے مشرب کو یعنی اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اور ہر کوئی جاتا تھا اپنے قبیلے، جو قبیلے والا تھا وہ جاتے تھے ایک چشمے کے پاس اور جا کر اپنے اس چشمے پہ جا کر پانی لے لیتے تھے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین کے اندر فساد مت مچاتے پھرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے ان کے اوپر انعامات کے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ان کے اوپر انعامات نازل کیے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ہر انعام کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی اختیار کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ذلیل کیا اور عذاب اپنے مسلط کیا. ہر جو بھی نعمت کے بدلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم کے بدلے میں سرکشی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے ان کے اوپر عذاب نازل کرتا رہتا تھا. جیسا کہ آج کے درس میں بھی بہت ساری نعمتوں کا بھی ذکر ہوا، پھر ان کے بدلے میں جو عذاب ہے ان کا بھی ذکر ہوا. اسی طرح گزشتہ درس میں بھی اور آئندہ درس کے اندر بھی مختلف قسم کی نعمتیں اور پھر ان پر جو انہوں نے ناشکری کی ان کے عذاب کا تذکرہ آتا رہے گا.